خواتین حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے جو سویڈن میں امیگرینٹس یعنی تارکین وطن کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ کہ سویڈن کی حکومت ایک سروے کرنا چاہ رہی ہے جس میں سویڈن میں رہنے والے تارکین وطن یعنی امیگرینٹس سے سویڈن کی جو ویلیوز ہیں، سویڈن کے معاشرے کے بارے میں ان کی رائے ہے، وہ معلوم کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کے حوالے سے دونوں آرائے، کچھ جو اس کی حمایت میں ہیں اور کچھ لوگ جو اس کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ جب سے یہ سویڈن کی نئی حکومت بنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سویڈن میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ سویڈش ویلیوز، یہاں کا جو سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہے، رہن سہن ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں، اور یہاں رہنے کے بعد کیا ان کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے۔ اور سویڈن میں مختلف ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ مختلف مذاہب رکھتے ہیں، مختلف ان کا سماجی پس منظر ہے، اور سویڈن کا معاشرہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں رہنے کے بعد وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی سوچ میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ اکتوبر 2024 میں اس وقت کے جو وزیر روزگار اور انٹیگریشن تھے مات پیشن، انہوں نے یہ ایک تجویز دی تھی کہ اس حوالے سے ایک سروے ہونا چاہیے تاکہ ہم امیگرینٹس کی جو ہے وہ رائے کو جان سکیں۔ اب جو لبرل پارٹی کی جو نئی سربراہ ہے اور جو وزیر تعلیم اور انٹیگریشن ہے سیمون محمسن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک سروے کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ سروے جو ہے وہ سویڈن میں رہنے والے تارکین وطن اور یہاں کے جو مقامی سویڈ ہیں دونوں سے یہ سویڈش ویلیوز کے حوالے سے ہم پوچھیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ سویڈن کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ یہ سروے جو ہے وہ ایک ورلڈ ویلیو سروے نامی ایک ادارہ ہے وہ کرے گا، اور اس کے لیے ان کو 5 ملین سویڈش کرون کی رقم دی جائے گی تاکہ وہ اس سروے کو کر سکے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ سویڈن کی جو سیکولر ویلیوز ہیں، سویڈش جو معاشرہ ہے اور سویڈن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے حوالے سے جاننا ہے، اور جو لوگ یہاں پہ تارکین وطن آتے ہیں ان سے جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے، شادی سے پہلے تعلقات، اس کے علاوہ ابارشن، اسقاط حمل، ہم جنس پرستی، جمہوریت، جنس کی مساواتی، بچوں کے حقوق، اس طرح کے بہت سی ویلیوز کے حوالے سے ان کی رائے کو جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے جو وزیر تعلیم ہے سیمون محمسن، انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی رائے کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم کسی پہ زبردستی اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے انٹیگریشن میں مدد ملے گی، اور اس سروے کے نتائج کے بعد وہ اپنی جو ہے وہ پالیسیز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا جی کہ جو سویڈش فار امیگرینٹس SFE جو یہاں پہ نئے تارکین وطن آتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے جو سروے کیا تھا، اس میں اس کو تبدیلی آئی تھی۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن میں 10 سال رہنے کے بعد لوگوں کے خیالات میں کافی تبدیلی آتی ہے، 10 سال سے پہلے شاید وہ ان کے خیالات تبدیل اتنے نہیں ہوتے۔ تو اس سروے میں جو ایک ورلڈ سروے نامی ادارہ وہ کرنے جا رہا ہے، اس میں 3000 لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا، اور اس سال موسم خزاں سے یعنی آٹم 2025 سے یہ سروے شروع ہوگا۔ اس میں 1500 وہ لوگ ہوں گے جو مقامی سویڈش ہیں، اور اس میں 1500 وہ ہوں گے جو غیر ملکی پس منظر یعنی نان یورپین لوگ ہیں اور جو یہاں پہ رہتے ہیں۔ اس سروے میں بالکل کسی کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا، یہ بالکل خفیہ ہوگا، اور کسی کا جواب کسی کو نہیں بتایا جائے گا، صرف حکومت اس کو جاننا چاہے گی، اور پھر اس کو ہر سال دہرایا جائے گا کیا لوگوں کے خیالات میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اور اس کے بعد جو یہاں پہ آنے والے تارکین وطن ہیں ان کی بعض اہم معاملات کے بارے میں جو میں نے پہلے بتایا وہ رائے جاننا چاہیں گے کہ وہ ان کی رائے کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ایک ماہر اقتصادیات ہیں الی ہامر، ان کا یہ کہنا ہے کہ خاندانی اقدار، تفریح، سیاست، اس حوالے سے لوگوں کے خیالات میں ہم آہنگی پائی جا سکتی ہے جو عام چیزیں ہیں، لیکن مذہبی معاملات یا جہاں پہ ان کی مذہبی تعلیمات آتی ہیں یا کچھ سماجی ان کی سوشل ویلیوز ہیں یا ان کا جو رہن سہن ہے،
ان میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اس کے تبدیلی میں، اور یہ واقعہ انہوں نے بہت اہم کہا ہے، کیونکہ عام جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے تو لوگوں کی رائے شاید بہت جلد بدل جائے، جیسے ڈیموکریسی ہے، باقی چیزیں، لیکن جہاں وہ اپنی مذہبی ویلیوز کو اور بعض اپنی فیملی ویلیوز کو یا اپنی سوشل ویلیوز کو، ان کو جب اہمیت دیتے ہیں تو شاید اس میں جو ہے وہ بہت مدت لگے، یا اس کے باوجود لوگ اپنی وہ رائے تبدیل نہ کریں۔ اب اس کے حوالے سے دونوں طرح کا رد عمل آیا ہے، مثبت رد عمل بھی آیا ہے اور منفی رد عمل بھی آیا ہے، اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سوالات جو ہے وہ دانش مندی سے بنائے جانے چاہیے تاکہ انٹیگریشن میں مدد ملے، یعنی ایسے سوال نہ ہوں کہ لوگ ویسے سن کے ہی کہیں جی ہم نے اس سروے میں حصہ ہی نہیں لینا۔ اور اس میں یہ بھی رائے آئی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں وہاں کے قانون کا اور وہاں کی جو ویلیوز ہیں ان کا جو ہے وہ ہمیں احترام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ لیکن اس میں جو ہے وہ دوسری جانب اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے ہم اور وہ، یعنی جو سویڈش لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں وہ اور جو تارکین وطن آئے ہیں وہ، یہ دو الگ گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ پھر لوگوں میں اس میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اس سروے کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا، کیا یہ بعد میں تارکین وطن کے خلاف کسی ٹول کے طور پہ استعمال تو نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کی اس طرح سے رائے بھی ہے، لیکن جو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک لبرل معاشرے کے قیام کے حوالے سے جو لوگوں کی رائے ہے وہ جان سکیں، اور یہ دنیا میں شاید یہ پہلی قسم کا ایسا سروے ہے جو ایسی رائے کو جاننے کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد ان کی رائے جو ہے اس میں کس حد تک تبدیلی ہوتی ہے۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر اس سروے کو اخلاص پر مبنی بنایا جائے اور یہ اس کا مقصد انٹیگریشن ہو، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ واقعی تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے، اور یہاں کی جو باقی انفارمیشن ہے، ڈیموکریسی، اگر اس حوالے سے کیے جائیں تو یہ کافی فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر یہ غیر ملکی لوگ یا تارکین وطن کی جو عقیدہ ہے، ان کا یا مذہب ہے، یا ان کی ایسی سوشل ویلیوز جن کو وہ رکھنا چاہتے ہیں ساتھ، اگر اس حوالے سے اگر اس قسم کی باتیں ہوں گی تو شاید پھر وہ نتائج اس طرح سے نہ نکلیں۔ تو اس میں دونوں طرح کی رائے ہے، لیکن حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سال خزاں سے یہ سروے کیا جائے گا۔ اب میں اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں ان کی رائے میں اس قسم کے سروے کے نتائج کیا ہوں گے، کیا یہ سروے ضروری ہے، اس کے حوالے سے آپ اس کی فیور میں کیا کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی فیور نہیں کرنا چاہتے، اس پہ اگر آپ کے تحفظات ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، اپنی رائے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک اہم ولاگ تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔